لیٹس ویلکم عاطفہ احسان آن دا شو. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. عاطفہ بہت شکریہ. عاطفہ اسٹارٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جب ہم گلوبلی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کیا اسٹارٹس ہیں؟ جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ہم سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں, ان ایشوز کی بات کرتے ہیں, ڈپریشن ہے, بہت سے اور ایشوز ہیں. جی شعیب, جو آپ کے اسٹیٹس کہتے ہیں نا پاکستان کے اور WHO کے, اور جو پاکستان کی سائنس ہیلتھ ان کی ادارے ہیں ہیلتھ کے جتنے بھی, ان کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق ہر 4 میں سے ایک فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مینٹل ڈیزیز, النس یا ڈس آرڈر کا شکار ہے. اسی طرح ہر 10 میں سے ایک شخص جو ہے وہ پراپر ڈائگنوزڈ ہے ڈپریشن کے لیے. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہر 10 میں سے اگر ایک فرد اور ہر 4 میں سے ایک فرد اس چیز کا شکار ہے, تو اس کے لیے جو آپ کے پاس پریکٹیشنر, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ بھی اسی طرح زیادہ ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی میں 5 لاکھ سائیکیٹرسٹ ہیں. دیٹ مینس کہ 4,80,000 افراد کو ایک پریکٹیشنر ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی وجہ نارملی یہ کہ دیکھیں, ایک تو آپ نے سبین, ایک جس چیز کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا, ٹرینڈ ہوتا ہے, یا جو چیز بہت زیادہ ان پریکٹس ہوتی ہے, جس کی اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, انہیں شعبوں میں زیادہ لوگ پڑھائی بھی کرتے ہیں, اسی میں زیادہ آتے بھی ہیں. سم ہاؤ مینٹل ہیلتھ کو اور مینٹل سکنس کو ایک ٹیبو بنا لیا گیا ہے. جس طرح ہارٹ اٹیک کا مطلب ہارٹ فیلئر نہیں ہے, اسی طرح ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن کا مطلب پاگل پن نہیں ہے. اب وہ کیونکہ اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, لوگ جاتے نہیں ہیں ان ڈاکٹرز کے پاس, تو اس لیے ان ڈاکٹرز کی شاید جو مجھے لگتا ہے کہ اتنی اس طرح سے لوگ جو فیلڈ چنتے ہیں تو وہ زیادہ کارڈیولوجی کی طرف چلے جاتے ہیں, سرجن بن جاتے ہیں, نیورولوجی کی طرف چلے جاتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کو اینڈ آف دا ڈے تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس نے پیسے کمانے ہیں, یا پیڈیاٹریشین بن جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے پھر وہ اینڈ آف دا ڈے اٹس اے منی میکنگ گیم نا, یا ہر ایک نے اپنی ظاہر ہے رزق کمانا ہے, روزی کمانی ہے. تو اس طرف کیونکہ لوگوں کا اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے, لوگ جاتے نہیں ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ کیا پھر آپ کے سٹیٹس کیا کہتے ہیں کہ 5 لاکھ از اے ویری لیس. اور یہ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ ہر 10 میں سے ایک پراپر ڈائگنوز ہے ڈپریشن کا, ابھی ایسی فگر ہے کہ جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک فیکٹرز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں؟ اسٹریس, انگزائٹی اور بہت سی اور مینٹل النس یا مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں ہمارے. دیکھیں شعیب, اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن اگر میں اس کو سم اپ کروں اور ایک کوزے میں بند کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے میں بھی 5 فیکٹرز ہیں. اس میں پہلا جو ہے وہ اکیڈیمک پریشر آ گیا. ہر سال, یہ میں 2024 کی آپ کو سٹیٹس بتا رہی ہوں, ہر سال 2024 تک 16 لاکھ بچہ انٹر کر کے پاس آؤٹ ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ کر کے. ٹھیک ہے, دیٹ انکلوڈز کیمبرج ایگزامز آلسو, جس میں تقریباً 60 سے 70 ہزار ہوتے ہیں, اور آپ کے پاکستان میں 28 سے زیادہ بورڈز ہیں, ان سے بھی بچے نکلتے ہیں. تو ٹوٹل یہ تقریباً 16.5 لاکھ بچہ انٹر کر کے جاتا ہے, ویئر ایز آپ کی یونیورسٹیز میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ سیٹس ہیں. اب بتائیں باقی بچہ کدھر جائے گا, اس کی مینٹل سٹیٹ کا کیا ہوگا, کمپٹیشن کس قدر بڑھ چکا ہے. جی, وہ 11 لاکھ بچہ کدھر جائے گا ہر سال. بورڈز نے اب یہ اسٹریٹجی آپٹ کر لی ہے کہ انہوں نے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فیل کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ آگے ایڈجسٹ کرنے کے لیے اکیڈیمکلی ان بچوں کو ایبزارب اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں چلیں, یہ تو ایک الگ فیکٹر بھی ہے, بیکاز یہ آئی تھنک اٹس ڈیبیٹیبل کہ فیل کرنا شروع کیا نہیں کیا. بالکل بالکل, بٹ obviously سسٹم کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو ایک اکیڈیمک پریشر ہو گیا, جس میں یہ FSC والی ہے, انٹر والی تو میں نے ایک بات کی. اگر ہم یونیورسٹی کی طرف جائیں تو اس کے اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. پھر آپ کا دوسرا فیکٹر انفلیشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا آپ کا فیکٹر آ جاتا ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. آپ کے ملک میں جو رچسٹ برات ہے نا وہ 10% ہے, اور اس 10% کے پاس ملک کا 60% ویلتھ موجود ہے. تو اب باقی کا جو 40% ہے وہ اپر مڈل کلاس, لوور کلاس کے پاس ہے. تو ایک تو یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک یہ فیکٹر ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ایک سوشل پریشر آ جاتا ہے, وہ ایک بہت بڑا پریشر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. سوشل پریشر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کی, میں نے اپنے پچھلے ایک چینل میں انٹرویو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے ایک انڈیو پریشر کریٹ کر دیے سمپل چیزوں میں بھی. برتھ ڈیز ہیں تو تھیمڈ برتھ ڈیز ہیں, شادیاں ہیں تو ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہیں, یا وہ بھی تھیمڈ ویڈنگز ہیں. تو مطلب, اور میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے اپنے پروفیشنل لائف میں بھی خواتین دیکھی ہیں اور پیرنٹس دیکھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے لون بینک سے لے کر اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں, اور بڑے ہائی فائی لیول کی ہیں. تو اور جو اگر ہم آخری فیکٹر دیکھیں تو آخری فیکٹر اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس
हेल्थ प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो जैसे ये भी मैंने बड़ा कहा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, मैं सिर्फ फोर्थ फैक्टर पे दोबारा आऊँगा। सोशल मीडिया में जो गैर हकीकी मयार ज़िंदगी, इट्स नॉट जस्ट एक किसी स्पेसिफिक इवेंट का हो जाना, बट जनरली भी हम देखते हैं, और आई थिंक रिसेंटली हमने देखा है, टिकटॉकर्स को भी देखा है हमने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है कि जिस तरह से वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, और जिस तरह की उनकी शादियाँ, और वो जैसे हमने बर्थडेज़ की बात की या एनिवर्सरीज एंड एवरीथिंग, एंड देन उसका एक प्रॉपर शूट होना, कोई गुब्बारों से उड़ भी रहा है। अब तो मैं बेबी शावर्स का जो शूट देख रही हूँ, एक अजीबोगरीब ट्रेंड्स चल पड़े हैं ना, और ये अनरियलिस्टिक है। देखें, ये फेक लाइफ है जो वहाँ पे नजर आ रही और है। ये ज़्यादातर चीज़ें आतिफा साहिबा ये होता है कि ये तस्वीरों के लिए होती हैं, बिल्कुल, ये उनके अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी नहीं सबीन, होती। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है, और मैं उनको जानती हूँ, उनसे मिली हूँ, जो एक्चुअल में डिप्रेशन से, बहुत शदीद डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऑल गुड, ज़बरदस्त किस्म की वो फ्लॉन्टिंग पिक्स हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो लाइफ है। झांक के ज़िंदगी में उनके तो वहाँ खला है, खला है। तो ये चीज़ जब आपकी यूथ देखती है ना, आपकी जेनजी देखती है, तो वो उनको एक ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कितने डिप्राइव्ड हैं। Exactly. हर घर की अब ये स्टोरी बन चुकी Very है। true. फिर इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, वो देखिए, हम जिस तरह अपने आप को फिजिकली डिटॉक्स करते हैं, इसी तरह डिजिटल डिटॉक्स की भी ज़रूरत है कि आप, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, आप 12 में से 11 महीने खाते हैं, 1 महीना आप रोज़े रखते हैं, yes. आपकी बॉडी सारा डिटॉक्स करती है ना। इसी तरह खुद को डिजिटल डिटॉक्स करें, आप 2 महीने के लिए अपना सारा कुछ डीएक्टिवेट कर दें, अपना इंस्टा, सोशल मीडिया अकाउंट्स, या एटलीस्ट महीने में कोई 2 दिन ऐसे रख लें जब आप अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट करें, दिन में कोई इस तरह के आवर्स रख लें, क्योंकि एक स्टार्ट ये भी कहता है कि यूथ जो है वो 70% ऑफ आवर यूथ यूजेस मोबाइल बिफोर स्लीपिंग। अच्छा, उससे 40% आपकी स्लीप जो है उसके पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होती है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और यहाँ पे इस प्रोग्राम के तवसत से मैं एक चीज़ मदर्स को भी कहना चाहूँगी। इस वक्त ज़्यादा आपकी जो व्यूअरशिप है वो मेरा ख्याल है मदर्स की होती है। अपने घर में बहुत वॉचफुल रहें, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को, अपने अगर कोई स्पाउस है तो अपने स्पाउस को बहुत क्लोजली वॉच करें। अगर कोई आइसोलेट हो रहा है, अगर किसी का टेंशन स्पैम कम हो रहा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा तन्हाई में बैठना शुरू हो गया है, अगर किसी के का इंटरेस्ट लेवल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि दैट पर्सन माइट बी गोइंग इनटू डिप्रेशन, अगर वो अपने इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है। और यूथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो राइजिंग इशू है डिप्रेशन का, वो 15 से 20% तक ज़्यादा यूथ में है। और यूथ में कौन सी एज है? 15 से 24 साल, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल सिचुएशन में है, जो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने मुल्क को लेकर चलना है, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को लेकर चलना है। तो हमने इसको एक टैबू बनाया हुआ है, वी डू नॉट स्पीक अबाउट इट। हमें ऐसे लगता है कि किसी को अगर कह दिया डिप्रेशन है तो कहीं ये अपने आप को पागल ना समझे, या लोग इसको एक मतलब स्टिग्मा बन चुका है ना। और उसमें देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर आप में अवेयरनेस है भी और आपने किसी को अंडरस्टैंड कर भी लेकर अच्छा ये इशू है और आपने उसको साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ले भी गए, एक तो आप शेयर नहीं करते आसपास कि कोई इशू है, हालांकि अगर आप शेयर करें तो, और अगर मुनासिब लोग आपके आसपास हो तो वो पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और जब आप उससे निकल भी जाते हैं तब भी वो एक होता है ना कि तुम तो ये थे, तुम्हारे साथ तो ये हुआ था, तुम तो ये करते थे, तुमने तो ये किया था, वो निकल आया उससे, he is moved on, तुमने ये किया था। तो ये अवेयरनेस की कमी है ना, और ये इस चीज़ का हम लोगों को नहीं, मतलब एक फुकदान है हमारे माशरे में। हमें बाकी चीज़ों का बहुत पता है, लेकिन हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए उसका नहीं पता। दूसरी एक और चीज़ शुएब, के देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। हम फौरन साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। देखें, साइकियाट्रिस्ट का काम है वो आपको मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन में बेतहाशा सेडेशन होती है। कोई भी मेडिकेशन अभी तक ऐसी नहीं है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के डोपामीन मतलब क्रिएट करना शुरू कर दे और इंसान जो है वो इन द एयर उड़ना शुरू हो जाए। तो वो मोस्टली आपको सेडेशन में सुलाती हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ हमारे बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, किसी को भी इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है, टेक देम टू द साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी करवाएं। वो ओपन अप हो, घर में भी आप बोलें, उससे बात करें, इमोशनल टॉक्स करें, वो ओपन अप। और इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादातर जो आपके अंदर से
تنہائی نکلتی ہے یا آپ کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے وہ تو شیئرنگ سے ہوتی ہے. شیئرنگ سے ہوتی ہے بالکل. کوئی ہو جس سے بات ہو سکتی کرے. ہو, کوئی ہو جس کے ساتھ آپ وہ غم شیئر کر سکتے ہو, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور باقی ہمارے ہاں جو ہے وہ گڈ لسنرز جو ہیں وہ بڑے کم ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہر ماں کو, ہر باپ کو بہت اچھا لسنر ہونا چاہیے تاکہ اس کی اولاد اولاد سمجھے. بالکل. ہم دیکھیں جن زی پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے کچھ عرصے سے, ہم ایکسیپٹ نہیں نہ کر رہے. ہاں ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. صحیح بات ہے, پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے, بڑا اسپارک ہے, بہت ٹو دا پوائنٹ ہے, دے نو دے آر رائٹ آلسو. اور وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جیسے باقی لوگ نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک ہے ان میں کچھ ایشوز بھی ہیں تو وہ ایشوز بیٹھ کے بات کرنے سے پورے ہوتے ہیں کہ ایوری پیرنٹ اور ایوری ہاؤس ہولڈ سبلنگس آپ پروفیشنل لائف میں سنیں. صحیح بات چیزوں کو. اور اس میں ضرور ایک بات ایڈ کروں گا کہ وہ جو ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ پہلا اسٹیپ سائیکالوجسٹ کا ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائیکیٹرسٹ ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ. بالکل بالکل. دیر آر پیپل جن کو شاید ضرورت پڑے گی سائیکیٹرسٹ کی, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا اسٹیپ سائیکالوجسٹ ہے. اور اگر سائیکالوجسٹ کو لگتا ہے وہ کہ ریفر آپ کر دے کو گا, سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے بالکل وہ ریفر کر دے گا. اچھا ایک اور چیز جو کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو سے جس طرح بات کریں, آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ گھر میں یہ ڈسکشنس ہونی چاہیے. کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو کہوں گی آپ انفلوئنسرز کو نہیں روک سکتے. میں آپ کو لٹرلی صحیح بات آپ کیونکہ جتنی بات ہم کر چکے ہیں, جتنی بات کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز دوسرے انفلوئنسرز کے بارے میں کرتے ہیں کہ جی ایسا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے, تو شاید اس کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ڈسکشنز گھر میں ہونی چاہیے کہ بتائیں بچوں کو, ہماری ٹین ایجرز کو, بچیوں کو بتائیں کہ یہ فیک لائف ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے. اور سبین دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے ہیومن بینگ اور سوسائٹی کا ایک انسان, ایک ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو سارے انفلوئنسرز, سارے ٹک ٹاکرز ہمارے جیسے گھر ہی ہوتے ہیں نا, جن میں سے آج کل ٹک ٹاکرز نکل رہے ہیں اور انفلوئنسرز نکل رہے ہیں, تو ان کے پیرنٹس کو بھی انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ناؤ اف یو آر آن سوشل میڈیا, اف یو آر آن دا اسکرین, ناؤ یو ہیو سم, اف یو ہیو گاٹ سم فالوورز, تو یو نیڈ ٹو بی ویری ریسپانسبل اباؤٹ یور کانٹینٹ. فیک چیزیں مت دکھاؤ. ویری ٹرو. وہ چیزیں مطلب آپ دیکھیں کہ جو آپ کے اس سے میچ ہی نہیں, اکانومی سے ہی میچ نہیں کر رہی. میں تو مطلب آج کل کی شادیاں اور برتھ ڈے پارٹیز, اور اس میں کہتا ہوں فائن چلیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میری مرضی ہے یا میرا پیسہ یا میں نے ارن کیا, میں جیسے چاہوں اس سے استعمال کروں, فائن, اگریڈ. لیکن ہم بات کریں کہ آپ اس میں سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے ایک پروفائل ایسی بنائی ہوئی ہے جو کہ پبلک پروفائل ہے, تو آپ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے, دین ہیو پرائیویٹ پروفائل. اس پرائیویٹ پروفائل پہ آپ جو مرضی اپلوڈ کریں, بالکل نوبڈی کیئرز. آپ کے دیکھیں جب تک اس چیز کا امپیکٹ آپ کے کسی کے اوپر نہیں ہو رہا, وہ پرسنل ہے. بالکل ایسی جہاں پر دوسرے کے اوپر اثر ہو رہا ہے اس چیز سے, وہ پرسنل نہیں ہے. پھر بالکل ایسی وہ آپ کی بے شک پرسنل چوائس ہے, اس کا امپیکٹ کسی دوسرے شخص کے اوپر. میں ابھی میں 2 دن پہلے ایک دیکھ رہا, آئی ڈونٹ نو ہے, مجھے نام بھی یاد نہیں ہے, کوئی ٹک ٹاکر ہے, انہوں نے لکھا جی کہ میری شادی پہ بہت سے لوگ آئے, میں نے تو بلایا بھی کسی کو نہیں تھا, وہ صرف ویوز کے لیے آئے تھے. ایک تو مجھے پتہ نہیں تھا وہ کون ہے, حارث کر کے نام, آئی ڈونٹ نو, میں نہیں جانتا ان کو. تو میں نے کہا کہ ایک تو میں نہیں جانتا, آئی ڈونٹ نو کون ہے, لیکن اوپر سے یہ کون سا ایک رویہ ہے اپنی شادی پہ بلایا بھی نہیں اور وہ پھر بھی آ گئے, اور مطلب یہ رویہ کیا ہے؟ بالکل آئی مین واٹ از دس گوئنگ آن. میں اس پہ بھی ایک حیران ہو رہی تھی, وہ ایک اور شاید انہیں صاحب کی آپ بھی بات کریں کہ جو فلانے ٹک ٹاکر کو وہ آ کے سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ اس نے پکچر لی ہے میری فیملی کی اور اپنے ولاگ میں استعمال کیا. تو وہ جو ولاگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کلیئرلی مطلب نظر آ رہا, وہاں پر بھی مطلب آپ روک سکتے ہیں اور آپ پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں. پتہ ہے سبین اتنی فیک لائف ہے, سب ویوز کے لیے, بالکل کوئی بیش کر دو ویوز کے لیے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیوں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگین جس طرح ہمارا سینسر بورڈ ہے, اسی طرح کوئی سوشل میڈیا کی پالیسی بننے کی بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ, ان انفلوئنسرز کے لیے بھی, ٹک ٹاکرز کے لیے بھی, کیونکہ ان ٹرینڈ لوگوں کے ہاتھ میں کمان آ گئی. صحیح بات ہے, تیر آ گئے ان کے ہاتھ میں اور ان کو یہ نہیں پتا. اچھا آپ اس میں یہ دیکھیں نا, جس میں مجھے دکھ اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ان کے جملے سنیں, آپ ان کے لفظ سنیں, مطلب کچھ اور ہوگا, کچھ بٹوین دا لائنز بات ہوگی, کچھ اناپروپریٹ ورڈز ہوں گے, بالکل بالکل, اور لوگ شیئر کریں, لوگ دیکھیں, بالکل, اور فضول قسم کے سلینگز بھی ہوں گے جو بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو غلطی کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے, ہم کیوں ان کو فیمس کرتے ہیں؟ بس دیکھیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ تو فالوئنگ کی گیم ہے نا ساری. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے کہ شاید
وہ جو ایک دنیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہے کہ اچھا یو نو ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو ہم وہاں سے لیکن سیٹسفائی ہوتے سبھی ہیں کے جو شارٹ ریلز ہیں انہوں نے بھی گیم بڑی خراب کی ہے. اب آپ یہ انسٹا کا دیکھیں نا, انسٹا پہ آپ ریلز اوپر کر رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی وہ شارٹ یوٹیوب پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ بھی ایسے ہی ہے. ہاں یوٹیوب پہ بھی, لیکن یوٹیوب پہ کوئی اسپیشلی جائے گا اس کو وہ کرے گا. انسٹا پہ آپ کی ساری یوتھ کیا, آپ کے تو بیبی بومرز بھی شاید اب آ چکے ہیں انسٹا پہ. جو جین الفا کی ہم بات کرتے ہیں نا, یہ جو یوٹیوب ہے نا, اس پہ زیادہ ان کی ایڈکشن ہے شارٹس کی. اگر ہم بات کریں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیونکہ انسٹا اکاؤنٹ نہیں ہے, فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے, تو ان کے لیے ایکسیسیبل یوٹیوب ہے زیادہ, کہ جو بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, فلانا دیکھ رہا ہے, بچہ اس کو ایڈکشن ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ تو نہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے, نہ انسٹا دیکھتا ہے, جو وہ دیکھ رہا ہے اسی کی اس کو سب کچھ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے. آئی تھنک اس کا سمپل حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک ایج تک نا بچوں پہ بین لگا دیں ریلز پہ. ایگزیکٹلی, جب ان کے ذہن پختہ ہو جائے گا, پھر آپ کہیں اب آپ کے سامنے کیا ہے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تب تک انہیں سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اینی میسج ایٹ دی اینڈ تمام مدرس کے لیے اور یوتھ کے لیے بھی, سب کے لیے ایک میسج ہے میرا. اور اگین وہ یہی ہے کہ دیکھیں, ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ انفلوئنسرز بھی کہتے ہیں ہماری دولت ہے, ہمارا پیسہ ہے. آپ جب اپنے دین سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, میں یہاں پہ کوئی کسی قسم کا فنڈامنٹلسٹ والا وہ نہیں دینا چاہتی, نہ لیکچر دینے کے لیے آئی ہوں, صرف میں ایک بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں وی آل آر مسلمس, ٹھیک ہے. تو آپ کا جب دین آپ کو اعتدال کا حکم دیتا ہے, توازن کا حکم دیتا ہے, اپنے پیسے پہ زکوٰۃ, صدقہ, ان سب چیزوں کا, اور آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے اور آپ اس طرح شو آف کر رہے ہیں, تو واٹ ڈز دس ڈپینڈ. توازن میں ہر چیز رکھیں, بیلنس میں رکھیں, تاکہ معاشرہ بھی بیلنس میں چلے. مدرس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ماں کی گود مدرسہ ہے. سب لوگ, چاہے وہ سائنٹسٹ ہے, چاہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہے, چاہے وہ ایک ڈپریسڈ پرسن ہے یا اسٹرگلنگ پرسن ہے, وہ سب اس ماں کی گود سے نکل کے جا رہے ہیں نا. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت واچفل ہوں اپنی اولاد کے لیے بھی. جن خاندانوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں, ہم ان کے لیے بہت واچفل ہوں, اور ان سمٹمز کو دیکھیں کہ اگر کہیں پہ کوئی بھی چیز دیکھیں, دماغی بیماری صرف ڈپریشن ہی نہیں ہے, بہت سی اور اپنی دولت کا, اپنے رویوں کا, اپنے عادات کا شو آف کرنا ایک اور مینٹل ڈیزیز ہے. صحیح بات ہے, کہ اس کی وجہ سے 10 لوگ جو ہیں ایک احساس کمتری میں چلے جائیں. صحیح بات ہے. تو یہ پھر ایک طرح سے ایک ڈیزیز ہی ہو گئی نا, اور ایک بیماری ہو گئی جو باقیوں کو بھی کھا رہی ہے. ایبسولوٹلی, تو اس کا علاج کروانا ہے, تو اس کا علاج کروانا ہے. ہاں, یہ ایک واقعی بیماری ہے, اس کا علاج کرانا چاہیے. اور اپنی ذمہ داری سمجھیں, پلیز اپنی ذمہ داری سمجھیں. یس, بی ریسپانسبل. عاطف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اٹس گریٹ ہیونگ یو. بہت امپورٹنٹ موضوع جس پہ آج ہم بات کر رہے تھے. ایٹ دی اینڈ بس یہی بات کریں گے, جو بھی آپ شیئر کر رہے ہیں, جو بھی آپ پوسٹ کر رہے ہیں, جو بھی آپ کامنٹ کر رہے ہیں, جو بھی آپ میسج کر رہے ہیں, بی ریسپانسبل. آپ کی گفتگو میں, آپ کے ایکٹ میں, آپ کی ریل میں, کانٹینٹ میں میننگ فل, پرپز فل والا ایلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے. ہم آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.